بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اس کے پہلے کہ امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ سورہ بقرہ کی یہ والی آیت روزے کو ہمارے اوپر فرض کرتی ہے، اور روزہ اسلام کے تیسرے رکن میں سے، تیسرے پلر میں سے ایک رکن ہے، ایک تھرڈ پلر ہے، اور کلمے اور نماز کے بعد ایک مسلمان کے لیے فرض ہے، اور ایک ایسا فریضہ ہے، یہ ایک ایسا اوبلیگیشن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے کنیکشن کو ایسا اور اس طرح پاک اور پیور کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے ایموشنز، ہمارے جذبات، ہمارے خیالات، ہماری فیلنگز، ہمارے احساسات سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگوں، یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے۔ رمضان میں جو روزے ہم رکھتے ہیں اور جس طرح سے اس وقت روزے رکھے جا رہے ہیں، یہ تو وہ روزے نہیں ہیں جس کو قرآن نے فرض کیا ہے، یہ وہ روزے نہیں ہیں جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، یہ وہ روزے نہیں ہیں جو ہم کو متقی بناتے ہیں، یہ وہ روزے نہیں ہیں جو ہمارے اوپر فرض کیے گئے تھے۔ رمضان اس وقت پریکٹیکلی طور پر، عام طور پر ہمارے لیے ہمارے تہواروں اور فنکشنز میں سے ایک فنکشن بن چکا ہے۔ رمضان چٹورے پن، کھانے پینے، لذتیں اور لوازمات کا تہوار نہیں، بلکہ روح کو پاک اور پیور کرنے کا ایک نظام، ایک سسٹم ہے۔ روزے ہم نے اس طریقے سے رکھنا چھوڑ دیا تو روح پہ اثر ہونا بھی ختم ہو گیا۔ رمضان ہمارے لیے ایک رسم ہے، ایک تہوار بن چکا ہے جس میں بدھے ٹکے کچھ رولز ہم فالو کر لیتے ہیں، اور رمضان آتے ہی ہمارے لیے، ہمارے ذہن کے اندر جو باتیں آتی ہیں، جو یاد رہنے کی باتیں ہوتی ہیں، جن کو ہم یاد رکھتے ہیں، وہ کیا یاد رکھتے ہیں؟ وہ یہی یاد رکھتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، اور رمضان میں اچھے اچھے کھانے پکیں گے گھر میں، ہم سب شام کے وقت میں مسجدوں کو پہنچیں گے، وہاں پہ تراویح ہوگی، سحرے میں اٹھیں گے، کچھ اچھے کھانے کھائیں گے، اور جیسے ہی 15 رمضان گزرے گا بازار سج جائیں گے، ایک سے بڑھ کر کے ایک نئی ڈیزائن کے کپڑے ہم تلاش کریں گے۔ مرد حضرات ٹیلروں کو رمضان کے پہلے ہفتے میں کپڑے دے دیں گے، کیونکہ اگر رمضان کے روزے رمضان میں شروع میں کپڑے ٹیلر کو نہیں دیے گئے تو عید تک کپڑے نہیں دے گا۔ خواتین 15 رمضان کے بعد
بازاروں کا چکر لگانا شروع کر دیں گی، اور خاص طور پر آخر کا عشرہ جب آئے گا، آخر کے جب 10 دن آئیں گے، جن آخر کے 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص فرشتوں کو بھیجیں گے، جو فرشتے ہر بیٹھے لیٹے کھڑے عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کریں گے، جن راتوں میں ایک رات ایسی مل جائے گی جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے ہوگی، ان راتوں کو ہم شاپنگ مالز میں، بازاروں میں سامان خریدتے ہوئے اس طرح سے گزارتے ہیں کہ کبھی کبھی فرض نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ جب لیلۃ الجائزہ آئے گی، جس میں روزے اور روزے دار کو رمضان کا انعام بانٹا جاتا ہے، چاند رات، تو وہ چاند رات مصلی پر اور سجدے پر اور دعاؤں میں گزارنے کے بجائے اپنے کوٹ کے بٹن، سلائیاں اور بچے کچھ سامان اور مٹھائیاں اور سیویاں لینے کے لیے بازاروں کا رخ کر لیتے ہیں۔ انسان جس طرح سیلیبریشن کرتا ہے اس کا رزلٹ ویسے ہی ملتا ہے۔ ہمارے اپنے سیلیبریشن سے رمضان ایک تہوار بن چکا ہے، ایک رسم بن چکا ہے، جس میں سوائے کھجوروں کے، سوائے آدھی رات کھانے کے، سوائے کپڑے اور پہناوے کے، سوائے افطاری میں طرح طرح کے پکوان کے، کچھ ہاتھ نہیں لگتا۔ آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کو اللہ نے کیا بنایا تھا، اور رمضان کو اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے ہمیں دیا تھا، اور یہ دیکھ کر کے اور خود سے ہمت اور حوصلے کے ساتھ ان آیتوں کو سمجھ کر کے کم از کم زندگی میں ایک بار تو رمضان اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق گزار لیں، ایک بار تو رمضان اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لیں، اور ایک بار جب ہم گزار لیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ رمضان ہے کیا چیز اور روزے کا مقصد کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 یہاں پر لکھی ہوئی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، سجیشن نہیں دیا ہے، آپشن نہیں دیا ہے، بلکہ آبلیگیٹری حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وہ یہ حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو کہا گیا ہے۔ اور یہ پہلے ہی ورڈ سے، پہلے لفظ سے یہ ہدایت اور یہ گائیڈنس مل جاتی ہے کہ ایمان والے اس کے مخاطب ہیں، جس کے دل میں ایمان ہوگا، اور دل میں ایمان کا مطلب اللہ پر یقین ہوگا، جس کو وہ اس کو فالو کرے گا۔ جس کو اللہ پر یقین نہیں ہوگا، اس کے سامنے کتنی مرتبہ یہ بات بتا دی جائے کوئی اثر نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایمان والوں کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان میں تم داخل ہو چکے، اب یہ تمہارے لیے ایک پروٹوکول بنایا جائے، تمہارے لیے ایک آئیڈینٹی بنائی جائے، تمہارے لیے ایک ٹریننگ سیشن دیا جا رہا ہے، اینڈ یو ہیو ٹو فالو اٹ ان پراپر وے، صحیح طریقے پر تم کو اسے فالو کرنا ہے۔ تو اے ایمان والو، اب کیا فالو کرنا ہے؟ کتب علیکم الصیام، روزہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا۔ لفظ کتبہ عربی زبان میں جہاں استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز فائنل کر کے، سگنیچر کر کے سیلڈ کر دی گئی، یعنی کسی چیز کے اوپر سیل لگا دی جاتی ہے تو وہ آرڈیننس بن جاتا ہے، وہ لا بن جاتا ہے، قانون بن جاتا ہے۔ دنیا میں آرڈیننس بن جائے، قانون بن جائے تو اسے چینج کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو آرڈیننس بنا دیا، جو قانون پاس کر دیا، وہ چینج نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں چینج کرنے کی جو کوشش کرے گا وہ گمراہ کہلائے گا، کافر کہلائے گا، نافرمان کہلائے گا، فاسق کہلائے گا، بھٹکا ہوا کہلائے گا۔ تو سیلڈ حکم کو کتبہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، ایمان میں داخل ہو چکے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر آبلیگیشن کے طور پر حکم دے دیا گیا کہ تم روزے رکھو، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی یہ فرض کیا گیا ہے۔ پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، رائچیوس بن جاؤ۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک عنوان آتا ہے روزے میں۔ دوسرا عنوان آتا ہے روزے سے متعلق کہ روزہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ تو اللہ سے قریب کرنے کے لیے
کون سا راستہ ہے روزے کا جس سے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، یہ دوسرا ٹاپک اس میں ڈسکس ہوتا ہے۔ تیسرا ٹاپک ہوتا ہے کہ ابن ماجہ کی جو حدیث ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ میل کچیل کو دور کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ جب مال سے صدقہ اور زکوٰۃ نکالا جاتا ہے تو مال پاک اور پیور ہوتا ہے اور اس میں برکت حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتیں اس میں نازل ہوتی ہیں۔ تو روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے کہ روزے کے ذریعے سے جسم کا میل کچیل اور روح کا میل کچیل دور ہوتا ہے۔ ایک انسان کی زندگی دو چیزوں سے مل کر بنی ہوئی ہے، جسم اور روح۔ روح کے بغیر جسم مردہ کہلاتا ہے اور جسم کے بغیر روح کا دنیا میں وجود نہیں۔ ان دونوں چیزوں کو کمبینیشن زندگی کہلاتی ہے، اور روزہ ان دونوں چیزوں کو درست کرنے کا نام ہے۔ روح سے برے خیالات، گندی باتیں، گندی سوچ، نافرمانی کی باتیں، لالچ، حرص، طمع، ریاکاری، دکھاوا، تعصب، غیبت، چغلی، حسد، بدگمانی، قیاس آرائی، یہ روح کی بیماریوں کو روزے کے ذریعے سے دور کیا جاتا ہے۔ جب روح سے یہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں تو روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص مرضی سے انسان کے اندر پھونکا ہے، فَتَمَثَّلَ فِيهِ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، کہ ہم نے اس پتلے کے اندر اپنے روح میں سے کچھ پھونکا تھا۔ تو جیسی جیسی وہ گندگی سے پاک اور پیور ہوتی ہے، صاف اور شفاف ہوتی ہے، تو روح اللہ کے قریب ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور روزہ جسم کے لیے بھی ایک علاج ہے، جسم کے لیے بھی گندگی سے دور کرنے والا ذریعہ ہے۔ یہ چوتھا ٹاپک ہے جو اس عنوان کے تحت آتا ہے۔ پانچواں ٹاپک یہ آتا ہے کہ روزہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے رکھا، روزہ کیسے رکھا جائے، کس عمر کے لوگوں کو فرض ہے اور کس عمر کے لوگوں کو معاف ہے، اور روزہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے رکھا ہے، کیا آپ کا طریقہ تھا؟ کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ ہر ایک کام کے اندر جو ماڈل ہے، جو نمونہ ہے، جو طریقہ ہے، جو مثال ہے، جو ایگزامپل ہے، وہ نبی کی ذات ہے، اور نبی کی ذات سے ہٹ کر کے کوئی ماڈل اور کوئی نمونہ اس معاملے کے اندر لیا جائے تو غلط ہوگا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ صحیح روزہ اگر رکھنا ہے تو ہم کو کس کو فالو کرنا ہے، کس کے مطابق روزہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ یہ ایک عنوان، چھٹا عنوان بنے گا۔ ساتواں عنوان یہ آئے گا کہ روزہ رکھنے سے جسم کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا دنیا نے ریسرچ کیا ہے روزے کے بارے میں، اور روزے کی ریسرچ کی فائنڈنگ کیا ہے کہ آج تک روزہ رکھ کر کے نہ کوئی کمزور ہوا ہے، نہ کوئی مرا ہے۔ موت اللہ یہ کہ کسی کی موت ہو، بھوکے رہنے سے، روزے کی بھوک سے کسی کی موت نہیں ہوا کرتی۔ یہ فائنڈنگز کیا ہیں، یہ سائنٹیفک ریکوائرمنٹس کیا ہیں، تاکہ ہم روزے رکھیں تو ہم اپنے ذہن کے اندر یہ بات بھی رکھیں۔ ساتواں پوائنٹ یہاں پر یہ نکل کر کے آئے گا کہ سحری اور افطاری کیا چیز ہے، کیوں سحری کرنے کو سنت مؤکدہ قرار دیا گیا، اور کیوں افطاری کو وقت پہ افطاری کرنا فرض قرار دیا گیا۔ صرف بھوکے رہنا نہیں، بلکہ روزے کو اس کو ریکوائرمنٹس کے ساتھ سحری سے لے کر کے افطاری کے بیچ میں اصول و ضوابط بنا دیے گئے۔ آٹھواں پوائنٹ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو بھی روزے رمضان کا مہینہ مل جائے وہ روزے کو رکھے۔ اور اس پوائنٹ کے اندر یہ بات ڈسکس ہوگی کہ رمضان کو قرآن کے ساتھ باندھا گیا، اور خاص طور پہ اعلان کیا گیا کہ اسی مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ کیا کنیکشن ہے، کیا کوارڈینیشن ہے اس کے بیچ میں؟ اور پھر اسی 8ویں پوائنٹ کے اندر یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ ھدی للناس، اسی رمضان میں نازل ہونے والا یہ کلام ساری انسانیت کے لیے گائیڈ بک ہے، رہنما ہے۔ تو کیا رمضان میں اس گائیڈ بک اور اس رہنما کو ہم پکڑتے ہیں؟ کیا اس سے ہم کچھ حاصل کرتے ہیں؟ کیا اس سے ہم کچھ رہنمائی لیتے ہیں؟ کیا صرف تراویح میں یعلمون و تعلمون و یتفکرون اور آمین کہہ کر کے ہم نکل آتے ہیں؟ کچھ ہماری زندگی پر اثر پڑتا ہے؟ کیا اس قرآن کو ہم سنتے ہیں تو حلال اور حرام کی جو تمیز کہی گئی ہے وہ حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں؟ کیا قرآن
جو رمضان میں نازل کیا گیا، جو گائیڈ بک ہے جو ہماری روح کو اللہ سے اور قریب کرتا ہے، اس قرآن کے اندر اسراف کے بارے میں بات کہی گئی کہ ہر ایکسس چیز جو ہماری اپنی نیچرل ریکوائرمنٹ سے بڑھ کر کے ہو اسراف ہے، اور اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی، اور شیطان اللہ کا نافرمان تھا۔ تو کیا رمضان میں ہم روزہ رکھ کر کے اسراف والے بن رہے ہیں، یا اسراف والی زندگی سے ہم توبہ کر رہے ہیں؟ اپنے فنکشنز اور اپنی شادی بیاہ اور اپنے میٹرز، اپنے معاملات کے اندر ہم سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہدی للناس ہے، وبینات من الہدی والفرقان۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس میں فرق کر کے صحیح رہنمائی دینے والی اور کھول کھول کر کے بیان کرنے والی یہ کتاب ہے۔ یہ 8واں پوائنٹ اس کے اندر آئے گا۔ پھر اس کے بعد 9واں پوائنٹ کیا آئے گا کہ اس میں یہ بات کہہ دی گئی کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم کو ہدایت دی ہے، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو اللہ کی بڑائی ہم کیسے بیان کریں رمضان کے اندر، اور ٹائم کو اور ڈیوریشن کو کیسے پورا کریں؟ 10واں پوائنٹ یہ آئے گا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، کہ پکارنے والے جب مجھے پکارتے ہیں تو میں بہت قریب آ جاتا ہوں، میں بہت قریب ہوں، اور میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں کہ یہ پکار کس طرح ہونی چاہیے، دعا کی کیا فلسفی ہے، اور رمضان میں کون سے ایسے موقع ہیں جو دعا کی قبولیت والے موقع ہیں۔ ان دعا کی قبولیت والے موقعوں کو کیسے ہمیں حاصل کرنا ہے، اور کیسے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے، تیاریاں پہلے کر کے، عید سے پہلے خریداریاں کر کے، رمضان کو سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ 10واں پوائنٹ ہوگا۔ پھر اسی طرح سے اور بھی اصول جو نکل کر کے آتے ہیں، وہ یہ نکل کر کے آتے ہیں کہ روزے کتنے قسم کے ہوتے ہیں، فرض روزوں کے علاوہ واجب روزہ کس کو کہتے ہیں، نفل روزے کیا ہوتے ہیں، اور نفل روزوں کی عام زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ یہی وہ چیز ہے نماز اور روزہ جو جنرلی عام طور پر ایک عمر کے بعد ہر مسلمان کو فرض ہو جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ تو ایک زبان سے پڑھنے کی چیز ہے، پلرز آف اسلام میں آپ نے یہ بات آپ نے پڑھا ہے بھی ہے کہ کلمہ توحید کا اقرار، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ 5 پلر ہیں اسلام کی بیس اور بنیاد ہے۔ کلمہ تو زبان سے پڑھنے کی چیز ہے، دل کے یقین کے ساتھ، اور یہ اللہ اور بندے کے درمیان کی چیز ہے۔ لیکن نماز، جیسا کہ بہت تفصیل کے ساتھ نماز پر ہم لوگ ڈسکشن کر چکے ہیں، اور یہ امید ہے کہ جتنے بچے بچیاں بڑے چھوٹے اسے سن رہے ہیں، اس کو صرف زبان کے باتیں اور ذہن کے سکون کے طور پر نہیں، اس کو عمل بنائیں کہ اتنی تربیت کے بعد بھی اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اللہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں کہ ہر دن ہم کو مہلت دیتے ہیں، اس لیے توبہ کریں اور فوراً نماز کی پابندی شروع کر دیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو نماز پڑھائیں، اس لیے کہ وہ نہیں پڑھائیں گے تو ان سے بھی سوال ہوگا۔ تو نماز کے بارے میں ہم لوگوں نے بہت ڈیٹیل ڈسکس کیا کہ نماز کا روحانی سوشل ایسپیکٹ کیا ہوگا، نماز میں خشوع اور خضوع، دل کیسے لگا کہ نماز پڑھی جائے، سورہ فاتحہ کا کنیکشن کیا ہے، نماز کے جو ارکان ہیں وہ ارکان کی حکمتیں کیا ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ ہم لوگوں نے اس کو دیکھا کہ اس کا فزیکل ایسپیکٹ کیا ہے، اس کا اسپریچول ایسپیکٹ کیا ہے، اس کا مینٹل ایسپیکٹ کیا ہے، اس کا سوشل ایسپیکٹ کیا ہے، اور نماز کی کتنی قسمیں تھیں۔ اس کے اوپر ہم لوگوں نے تفصیل کے ساتھ بات کی۔ اب ہمارے بعد اس کے بعد آتا ہے روزہ۔ زکوٰۃ تو ان لوگوں پر فرض ہوتی ہے جن کے پاس مال و دولت ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے زکوٰۃ کے مسائل اتنے اہم نہیں ہیں، جن کے اوپر حج فرض نہیں ہے ان کے لیے حج کے مسائل اتنے ضروری نہیں ہیں۔ لیکن نماز اور روزہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر عقل مند بالغ مسلمان کے اوپر لازم اور فرض قرار دیا جاتا ہے۔ تو جس طرح سے نماز کے سوشل ایسپیکٹ ہیں، نماز کی اسپریچول ایسپیکٹ ہیں، نماز کے جو فزیکل ایسپیکٹ ہیں، اسی طرح سے روزے کے بھی اسپریچول ایسپیکٹ ہیں، فزیکل ایسپیکٹ ہیں، سوشل ایسپیکٹ ہیں۔ اسی روزے کے اندر صدقہ فطر کا عنوان آتا ہے، اور اسی روزے میں ایک خاص وقت کے لیے بھوکا رکھ کر کے بھوک کے احساس کو اور صبر کے احساس کو جگایا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے۔ ایک ایک کر کے ہم یہ ٹاپک کور کرتے جائیں گے، اور اس نیت کے ساتھ ہم سنیں اور اس نیت کے ساتھ اس ٹاپک کو ہم کور کریں کہ اسی مطابق اپنے روزے کو ہم ڈھالنے کی کوشش کریں گے، اور اسی مطابق ہم روزے رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ میں،
تو اس کے بعد روزہ فرض ہو۔ اس کے پہلے بھی مسلمان روزہ رکھتے تھے، لیکن وہ الگ الگ قسم کے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی ہدایت دی تھی اس کے مطابق وہ روزہ رکھتے تھے۔ اس کے پہلے کی امتوں پر بھی روزے تھے، بعض امت پر 24 گھنٹے کی سحری تھی، بعض امت پر کم تھی، بعض امت پر زیادہ تھی، بعض امت پر 40 روزے تھے، لیکن امت محمدیہ پر رمضان المبارک کے پورے مہینے کے، چاہے وہ 29 کا چاند ہو یا 30 کا چاند ہو، وہ روزے فرض کیے گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو محرم الحرام کے روزے رکھے گئے، لیکن اگلے سال مدینہ منورہ آنے کے 18 مہینے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کر دیا تو پھر محرم الحرام کے روزے جو تھے وہ نفل قرار دیے گئے۔ اب روزہ رکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہو گیا۔ جس کی عمر بالغ جو ہو چکا ہے، جس کی عمر 14 15 16 پہنچ چکی ہے اور اسے روزہ رکھنا فرض ہے، جو نہیں رکھتا وہ فاسق کہلائے گا۔ اور وہاں پر یہ دلیل کام نہیں آئے گی کہ میرے ایگزامز تھے، میری پریپریٹریز تھی، میرا کالج تھا، میرا اسکول تھا۔ یاد رکھیے کہ کبھی روزہ ہماری ایجوکیشن میں آڑے نہیں آتا، لیکن ہم روزہ اگر سنت کے مطابق رکھیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، بڑھنے والے بڑھتے ہیں، بہترین سے بہترین ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں، لیکن ہم نے ذہن میں سوچ لیا کہ روزہ رکھنے سے کمزوری ہوتی ہے، یا چند ٹیچروں نے، دنیا دار ٹیچروں نے جہنم کی راہ دکھا دیا کہ روزہ رکھنے سے کمزوری ہوتی ہے، تو روزہ نہیں رکھتا مسلمان۔ اور جو مسلمان روزہ نہیں رکھتا، جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے، پوری زندگی بھی اگر روزہ رکھ لے تو رمضان کے روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جس طرح سے زبان سے روزے کی زبان سے نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح سے روزے کی بھی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص نعوذ باللہ یہ کہہ دے کہ ہم روزے نہیں مانتے، تو اس زمانے کے لیے تھے جب کھانے پینے کی کمی تھی، آج کھانے پینے کی کمی تو ہے نہیں۔ جس کے پاس کھانے پینے کی کمی وہ روزہ رکھے تو یہ کہتے ہی جو شخص یہ جملہ استعمال کرے گا وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جب تک توبہ کر کے، سچی پکی توبہ کر کے وہ دوبارہ کلمہ نہیں پڑھتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ روزہ ایک اسلام کی آئیڈینٹی ہے، ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ بچپن سے مزاج بنا لینا چاہیے، ورنہ بڑے ہو کر کے روزہ نہیں رکھ سکتا انسان۔ بچپن سے 14 سال 15 سال کی عمر سے روزہ رکھنے کا مزاج بنا دیں تو پھر بورڈ کا ایگزام ہو جائے یا کمپیٹیٹیو ایگزامز ہو جائیں، وہ کبھی ہمارے کاموں میں آڑے نہیں آتے، بلکہ روزے میں تو اور اچھی طرح سے بچہ پڑھ لیتا ہے۔ تو روزہ جن چیزوں کے جو چیزیں ہیں، آئیے ایک ایک پر انٹروڈکشن حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ تھرڈ پلر آف اسلام از فاسٹنگ، روزہ۔ اب یہاں پر عربی زبان میں اس کو صوم کہتے ہیں۔ صوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہولڈنگ اوور سیلف بیک فرام سم تھنگ۔ صام یصوم صومن، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز سے اپنے آپ کو رک جانا، اپنے آپ کو روک دینا۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کام کرنے کی اجازت دی ہے، حلال رزق کی اجازت دی ہے، لیکن اب اللہ نے رمضان میں حکم دے دیا کہ آپ کو صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک رک جانا ہے۔ اسی کو صوم کہتے ہیں۔ یہ لفظ جب فارسی سے ہوتا وہ اردو میں آیا تو اردو میں اس کو روزے سے تعبیر کیا گیا، یعنی روز کا مطلب دن کہا جاتا ہے، روزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دن کے وقت میں اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا۔ Holding ourselves back from something, it is obligatory on every sensible, sane adult Muslim that he or she should abstain from eating, drinking and sensual pleasures every day from dawn till sunset for the whole month of the Ramadan, which is the 9th month of the Islamic calendar. روزہ ہر بالغ کے اوپر لازم اور فرض قرار دیا گیا۔ اب اس کو دو کام اس درمیان میں کرنے، ایک تو لازماً کھانے پینے اور اپنی جسمانی ضرورتوں سے رکنا، اور دوسرا اپنی زبان، اپنے خیالات کو قابو میں رکھنا۔ آگے وہ حدیث پیش کی جائے گی جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا رکھنے کے کچھ نہیں ملتا۔ وہ لوگ وہ ہیں کہ جو روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن اپنی زبان پہ قابو نہیں رکھتے، اپنی نگاہوں پہ قابو نہیں رکھتے۔ تو روزہ زبان پہ بھی قابو رکھنے کا نام ہے، نگاہوں پر بھی قابو رکھنے کا نام ہے، اپنی جذبات پہ قابو رکھنے کا نام ہے، اور اپنی بھوک اور پیاس، اپنی ضروریات پر قابو رکھنے کا نام ہے۔ اور یہ پورے مہینے تو روزے کا تعارف یہ ہوا کہ رمضان جو نواں مہینہ ہے اس میں
चांद देखने से लेकर के चांद देखने तक, सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक, इन तमाम चीजों से रुकना रोजा कहलाता है, जिसको इंग्लिश में फास्टिंग कहते हैं। लेकिन फास्टिंग सिर्फ एक मीनिंग हो सकती है, सौम का असल मफहूम फास्टिंग के अंदर नहीं आता। फास्टिंग के अंदर सिर्फ भूखा प्यासा रहना आता है, लेकिन सौम के मफहूम ये आता है कि अपनी जबान, अपने जज्बात को भी काबू में रखना। रोजा means Sawm was made obligatory, means for Muslim 18 months after the migration of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to Medina. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो मदीना मुनव्वरा आने के 18 महीने के बाद से रोजा फर्ज कर दिया गया और कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई, क्योंकि कुरान में ये फर्ज है और ऐसा फर्ज है जिसको अभी हमने बताया, ये सील्ड कर दिया गया, लिख दिया गया, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। कि कोई ये कहे कि नहीं, रमजान जो है वो गर्मी में पड़ रहा है तो हम रमजान में रोजा न रख करके ठंडक के महीने में जब दिन छोटा छोटा होगा तो हम रोजा रख लेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। सूरह बकरा की आयत नंबर 183 आपके सामने बयान की गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। पर्पस क्या है? वो पर्पस क्या है? पायस बनना, मुत्तकी बनना। अब मुत्तकी की तारीफ हम यहाँ पर गौर करेंगे तो हमारे सामने ये बात सामने आएगी कि रमजान का जो पर्पस है, वो मकसद है, वो अपने इमोशंस, अपने जज्बात और अपने ख्यालात को काबू में रखते हुए अल्लाह के हुक्म के ताबे कर देना। To submit our total emotions, feelings, जज्बात जो भी हैं, वो सारे के सारे अल्लाह के हुक्म के ताबे कर देना तकवा कहलाता है। तकवा अरबी जबान का लफ्ज है और एक बड़ा मशहूर लफ्ज है कुरान मजीद का। तकवा कहते हैं अल्लाह के मर्जी के ताबे अपने आप को बनाना। अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसको करना और अल्लाह ने जिससे मना कर दिया उससे रुक जाना, तकवा है। तकवे की पूरी डिफिनेशन, तकवे की पूरी डिफिनेशन हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकवे की क्या डिफिनेशन की है, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल किस तरह से डिफिनेशन की। आमतौर पर सोसाइटी के अंदर ये वर्ड इस्तेमाल होता है कि बड़ा मुत्तकी और परहेजगार है, तो जब भी लफ्ज मुत्तकी और परहेजगार यूज किया जाता है तो हमारे जहन में वो पिक्चर आती है, वो इमेज बनती है कि एक शख्स दाढ़ी टोपी वाला और सादा सीधा कुर्ता पहने हुए, हाथ में तस्बीह लिए हुए मस्जिद के अंदर नजर आता है, या हाथ में तस्बीह लेकर के पढ़ता हुआ नजर आता है। बस मुत्तकी की तारीफ हमको यही नजर आती है, जबकि ये मुत्तकी की तारीफ का एक छोटा सा हिस्सा है। मुत्तकी उसको नहीं कहते कि जो हर वक्त तस्बीह हिलाए और उसके बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। मुत्तकी उसको नहीं कहते कि जो नमाज और मस्जिद में जाकर के वो एकदम से अपना वक्त टाइम वक्फ कर दे, घर में माँ और बहन और बेटी और हमारे दादा दादी बीमार, उनको कोई पूछने वाला है। मुत्तकी उसको नहीं कहते कि जो खूब नफले पढ़े, रात भर इबादत करे और जो है कारोबार के अंदर किसी को धोखा दे। मुत्तकी उसको कहते हैं जो हर चीज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक बनाना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में भी काम करते थे, बाहर बिजनेस भी करते थे और मस्जिद के अंदर एतकाफ भी करते थे। उसको समझना है तो आप में से जो समझदार हैं वो लोग आयत नंबर 177 को पढ़ें और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आप में से किसी को ये टॉपिक दिया जाएगा, बल्कि अभी आप में से कोई जुड़ा हुआ हो जो आयत नंबर 177 यानी जिसको आयतुल बिर कहा जाता है, इसकी स्टडी उसने किया हो तो लास्ट में हम उसको चांस देंगे कि वो आयतुल बिर का तर्जुमा अपने तौर पर पेश करे। वरना सूरह बकरा की आयत नंबर 177 हर एक पढ़ ले, उसको पढ़ करके जो डिफिनेशन आए सामने वही मुत्तकी की तारीफ है। यानी रोजा रखने से हम उस लेवल में, उस कैटेगरी में, उस जुमरे में शामिल हो सकते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा आयत नंबर 177 में कहा, जिसको आयतुल बिर कहा जाता है, उसमें अल्लाह ताला ने यह कहा है कि भलाई क्या है, भलाई हासिल करने वाला मुत्तकी कौन है। तो नंबर 1 मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान रखता है। ईमान किस चीज को कहते हैं? शुरू में आपको सामने अकीदा और ईमान की डिफिनेशन आ गई। अल्लाह पर यकीन और भरोसा और अल्लाह पर एतमाद, अल्लाह पर भरोसा और अल्लाह को एक जानना, एक मानना, उसका इकरार करना, जबान से कहना, अटेस्टेशन बाय हार्ट बट अटेस्टेशन बाय टंग और अटेस्टेशन बाय लिम्स, ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। वल यौमिल आखिर, नंबर 2 आखिरत के दिन पर ईमान, जिसको हम ईमान मुफस्सल में हमने पढ़ा था। वल मलाइका, फरिश्तों पर ईमान, ईमान मुफस्सल में पढ़ा था।
والکتاب، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اس کو بھی ایمان مفصل میں پڑھا تھا، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان، یہ بھی ایمان مفصل میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ متقی کی تعریف کے اندر پہلی تعریف کیا ہوئی کہ متقی اس کو کہیں گے، بھلائی حاصل کرنے والا وہ ہے جو اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور نبیوں پر پکا یقین رکھتا ہے۔ متقی کی تعریف میں دوسری کوالٹی کیا ہے؟ وہ آت المال علی حبہ، اپنی ضرورت کے باوجود بھی، اس کو ضرورت ہے، اس کو مال کی ریکوائرمنٹ ہے، مال کی خواہش بھی ہے، اس کے باوجود بھی مال کو خرچ کرتا ہے ذوی القربا، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، اپنے بچوں پر، اپنی ماں باپ پر، اپنے بھائی بہنوں پر، اپنے کزنس پر، اپنے دور کے رشتہ داروں پر، والیتامہ، اور یتیموں کو کھوج کر کے معلوم کر کے ان کی ضرورتوں کو جو پورا کرتا ہے، والمساکین، اور جو نیڈی ہیں، جو غریب ہیں، جو ضرورت مند ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وابن السبیل، اور کوئی مسافر پریشان حال ہو گیا ہے اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، والسائلین، اور کوئی مجبور ہو کر کے آ کے اس کے سامنے مانگتا ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، وہ پھر رقاب، اور کوئی پھنس گیا ہے کسی معاملے میں اور بیکار کا اور بلا وجہ کسی جرم میں پھنسا دیا گیا ہے، اس کو آزاد کرنے میں دوسری تعریف یہ ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ اب اس دوسری تعریف میں آپ دیکھیں کہ جو رشتہ داروں کا حق ادا کرے گا، یتیموں کا حق ادا کرے گا، اس کے پاس مال ہونا چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ صحیح ذریعے سے مال کو کمانا اور صحیح جگہ پر خرچ کرنا متقی کی تعریف میں آتا ہے۔ نمبر 3، وَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، کہ جو نماز کو صحیح ادا کرتا ہے، نماز کو اس کے ریکوائرمنٹ کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور نماز کو کیسے ادا کیا جائے، پورے نماز کا ٹاپک اس سلسلے میں آپ کے سامنے لا دیا گیا کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم کو کیا سوچنا ہے، سبحانک اللہم پڑھتے ہوئے کیا سوچنا ہے، سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کہتے کیا سوچنا ہے، التحیات کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور اللہم انی ظلمت نفسی کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ سوچ سمجھ کر کے نماز پڑھنے کی آپ کوشش کریں۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہاں پہ بتا دیا گیا کہ مال بدنی عبادت نماز، وَآتَى الزَّكَاةَ مالی عبادت زکات، یعنی اپنے مال میں سے جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے یہ سب ہمارا نہیں ہے، بلکہ اس میں سے 2.5% لوگوں کا حق ہے۔ زکات کے عنوان میں آپ کے سامنے یہ بات لائی گئی تفصیل کے ساتھ، اور زکات اور انفاق یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائی گئی تھی، ویڈیوز آپ کو پھرا کر کے دیکھنا چاہیے تاکہ آپ بھولیں نہ۔ تو نمبر 3 کوالٹی ہو گئی، پہلی کوالٹی ایمان کی ہو گئی، دوسری کوالٹی سوشل ورک کی ہو گئی، چیریٹی ورک کی ہو گئی، تیسری کوالٹی نماز اور زکات کی ہو گئی، اور چوتھی کوالٹی متقی کے لیے یہاں پہ کیا ہو گئی، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب ان سے کوئی بات کا وعدہ لے لیا جائے اس کو پورا کریں، جب کہتے کہ میں کرتا ہوں یا میں کرتی ہوں تو اس کو پورا کریں، اس کو ادا کریں۔ اور نمبر 5، والصابرین فی البأساء والضراء حین البأس، کہ جب ان کو تکلیف پہنچ جائے، ٹھیس پہنچ جائے، غم پہنچ جائے، درد پہنچ جائے تو بھڑک نہ اٹھے بلکہ صبر کریں، اور صبر کرنے والوں کو اللہ نے کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ 5 کوالٹی جس کے پاس ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، کہ یہی سچے لوگ ہیں، یہی بھلائی حاصل کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تو اب ان 5 چیزوں کو آپ ملا کر کے آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کی پرپس آف دس صوم، رمضان کا مقصد ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو متقی بننے کے لیے رمضان میں اب ہم کو یہ چیک کرنا ہے کہ ایمان کا لیول ہمارا بڑھا یا نہیں بڑھا، اللہ پر یقین ہمارا بڑھا یا نہیں بڑھا، فرشتوں پر یقین، اللہ کی کتابوں پر یقین اور نبیوں پر یقین ہمارا بڑھا یا نہیں بڑھا۔ دوسری چیز رمضان میں ہم کو یہ چیک کرنا ہے کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کا کتنا حق ادا کیا، ہم رشتہ داروں کو کتنے کام آئے، ہم ایز اے اسٹوڈنٹ ہم کو پاکٹ منی اگر ملی تو اس پاکٹ منی میں سے کچھ سیونگ کر کے ہم اپنے دادا دادی، نانا نانی یا بھیا چچا یا کزنس یا ہمارے رشتہ داروں میں کسی غریب کے گھر جا کر کے چپکے سے ہم نے کچھ ان کے لیے شال یا کپڑا یا کچھ ہم نے پیش کیا یا نہیں پیش کیا۔ ہمارے اسکول میں، ہمارے کالج میں، ہمارے پرورش میں کوئی اسٹوڈنٹ ایسا تھا جو غریب دکھتا تھا، جیسے ہمیں دیکھنے میں لگتا تھا کہ اس کا بیگ اچھا نہیں ہے، اس کے پاس پین اچھے نہیں ہے، تو چپکے سے اس کو گفٹ کے طور پر پین یا بیگ یا چیزیں ہم نے دی یا نہیں دی۔ ہمیں بڑا شوق تھا، ارمان تھا پورے سال ہم اچھے اچھے کھانے کھائیں، کبھی پیزا سے کو منگایا، سویگی سے، کبھی زومیٹو سے منگایا، کبھی جو ہے اچھے اچھے کھانے منگوائے۔ اب رمضان کے اندر اس خرچوں پر ہم نے کنٹرول کیا، تو کنٹرول کر کے ہم یہ غور کیا کہ ہمارے اسکول میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو ٹیلنٹڈ ہیں مگر فیس نہیں ادا کر سکتے، کیا ہم نے ان کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟
क्योंकि मिस्किन उसी को नहीं कहते जो दरवाजे पर दियोबा कर के आए कि अल्लाह के नाम पर दो, उसी को नहीं कहते। हो सकता है ये प्रोफेशनल हो, मे भी मुमकिन है, लेकिन मिस्किन तो वो भी है जो बेचारा अपनी गुर्बत को छुपाए हुए है और किसी से कहता नहीं। कभी हमने अपने खर्च में से उनको दिया। इसी तरह से हाँ चलो हमारे पास माल उतना नहीं था तो हम वक्त निकाल करके कभी अपने रिश्तेदारों के पास जाके बैठे, हमने अपनी दुनिया अलग बसा ली, कभी कॉम्पिटिशन्स के नाम पे, कभी एग्जाम के नाम पे, कभी कॉलेज और स्कूल के नाम पर, कि अगर हमारे माँ बाप रिश्तेदारों को न जमा करें तो हमारे रिश्तेदार हमें पहचानना छोड़ दे कि कौन हो तुम। कभी हमने हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में कभी टाइम निकाला कि चले अपनी नानी हाल के रिश्तेदारों से जाके मिलेंगे। कभी हमने दादी हाल के रिश्तेदारों के बारे में गौर किया, कौन है, कहां पर। कुरान में और हदीस में रिश्ते नातों के बारे में इतनी बात आई है कि आप हदीस पढ़िए तो एक जगह हदीस आती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को बनाया, हमें अता कर दिया, रोजा बनाया, हमें अता कर दिया, इबादत बनाई, अल्लाह ने हमें अता कर दी, और अल्लाह ताला ने रिश्ते नातों को बनाया और रिश्तेदारों को बना करके अपने अर्श से जोड़ लिया और कहा आवाज लगाओ। तो रिश्तेदारी, रिश्ते नाते आवाज लगाते हैं। मन वसलनी वसलहुल्लाह व मन कतअनी कतअहुल्लाह, जो मुझे जोड़ेगा अल्लाह उसे जोड़ करके रखेंगे, जो मुझे तोड़ेगा अल्लाह उसे तोड़ करके रखेंगे। तो क्या ये सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी है कि कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, किसी की तबीयत खराब हो तो अम्मी जाकर के देखाएं, अब्बा जाकर के देखाएं? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप जाकर के उनकी इयादत करके आए? क्या आप मालूम नहीं, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मालूम करें अब्बा मेरे फला चचा के घर का क्या मामला है, मेरी फूफी के घर का क्या मामला है, मेरे खालू के घर का क्या मामला है, मेरे मामा के घर का क्या मामला है। अपने फ्रेंड से भी पूछे कि आपके घर का क्या मामला है। कभी जाकर के महसूस किया, जाकर बैठ के कहा कि हम आपके लिए दुआ करते हैं? ये चीजें आज मोबाइलों की जोर और शोर में यूं दब करके हम बनाने लगे कि हमारे पास वक्त नहीं है। और जब हम इसी तरह से घुसे रहेंगे अपने कमरों के अंदर, अपने घरों के अंदर, तो फिर मुत्तकी तो नहीं बन सकेंगे। और फिर क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया कि नमाज को हम किस अंदाज से पढ़ रहे हैं, और रमजान के अंदर नमाज को समझ करके पढ़ने वाले बने? कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत तैयारी करा दी गई, आपकी सारी थ्योरी दे दी गई। अगर थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल वजूद में ना आए तो काम अधूरा रह जाता है, और प्रैक्टिकल आपको खुद करना है, हमें खुद करना है। और इसी तरह से बातों को वादा पूरा करते हैं। वादे का मतलब ये नहीं होता है कि मैं वादा करता हूं, आई प्रॉमिस, तब वादा होता है। वादा उसको नहीं कहते हैं। वादा ये भी होता है, जी अब्बा मैं नमाज पढ़ूंगा, तो ये वादा हो गया। जी अब्बा मैं कचरा फेंक देता हूं, वादा हो गया। जी अम्मी मैं ये काम कर देता हूं, वादा हो गया। हर चीज वादे में आती। जी सर मैं ये काम कर देता हूं, ये प्रोजेक्ट मैं मुकम्मल कर लूंगा, फिर बहाने नहीं चलते। ये मुत्तकी और मुसलमान की पहचान नहीं। क्या भी कभी हमने गौर किया कि हमारे मिजाज के खिलाफ हो जाए तो हम सबर करके चुप हो जाते हैं, भड़क जाते हैं या चुप हो जाते हैं? तो अब इसको रमजान में हमें अप्लाई करना है। हमको आयतुल बिर का एक चार्ट बना करके अपनी टेबल पर लगा लेना है। उसको देख देख करके देखना है कि हमने इस पॉइंट पर असर, इस पॉइंट के ऊपर हमने अमल किया या नहीं किया। ये है रोजे का पर्पस और ये है रोजे का मकसद। वरना ये चटोरेपन, ये पानी पूरियां, ये चने के मसाले या अच्छे अच्छे पकवान, ये नए नए किस्मों का एक्सपेरिमेंट्स, ये रोजा नहीं है। ये सिर्फ जबान का चटखारा है। सुन्नत के मुताबिक जब हमने रोजा रखना छोड़ दिया तो रोजे का फायदा भी मिलना हमको छूट गया। और आज रोजे की आइडेंटिटी हमारे जरिए से गैर कौम में क्या है? गैर कौम कहती है, आपसे पूछती है कि वो तुम्हारा खाने वाला महीना कब आएगा। गैर मुस्लिम हमसे पूछते हैं कि आपका वो खाने वाला महीना कब आएगा। अफसोस, रमजान भूखा रहने वाला महीना था, लेकिन हमने अपने जबान के चटखारे में खाने और पहनने वाला महीना बना दिया। और इतना खाते हैं कि गैर मुस्लिम कहते हैं कि ये मुसलमान पूरे दिन भूखे रहते हैं, पूरी रात खाते हैं। शहरों के मार्केट देख ले, शहरों की मार्केट रात रात भर तक चलती रहती है, खूब खाया जाता है, खूब खाया जाता है। और इतना इंसान पेट भर लेता है कि सहरी का हजम होते होते असर आ जाती है, और अफ्तारी का हजम होते होते सहरी आ जाती है। बजाय इसके वजन घटने के इंसान बढ़ जाता है। खाने पीने और कपड़ों के अंदर रमजान पूरा का पूरा जाया हो जाता है। अगर यही है जिंदगी तो ऐसे ही रोजे से अल्लाह को कोई मतलब नहीं है, सिवाय भूखे रहने से कुछ नहीं हासिल होता। आइए अपने रोजे को हम उसके लेवल पर लेके आए, उसके मुताबिक लेकर के आए। सौम इज द ज़कात ऑफ द बॉडी। जैसा कि अभी हदीस आपके सामने पढ़ी गई और समझाया गया कि लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसद अस्सौम, देयर इज ज़कात ऑन एवरीथिंग एंड ज़कात ऑफ द बॉडी इज फास्टिंग। द मीनिंग ऑफ दिस,
blessed hadith that the way zakat of the wealth clean and purifies wealth. جیسا کہ ابھی بتایا گیا آپ کو کہ مال و دولت کی میل کچیل کو زکات دور کرتی ہے، تو صوم is the zakat for the body. By observing روزہ means صوم, body become free of all disease and sickness. آگے آپ کو ایکسپرٹس کے چیزیں چیپٹر سنائے جائیں گے کہ کس طرح سے روزہ پراپر وے میں رکھنے میں، سنت کے مطابق رکھنے میں ہماری باڈی سے بہت ساری گندگی نکل جاتی ہے، کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے اور بہت سارے زہریلے مادے نکل جاتے ہیں، ایک ہائبرنیشن ہو جاتا ہے اور انسان فریش ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے inner disease like lying, جھوٹ بولنا، jealousy, backbiting, enmity and اور تعصب، یہ سارے کی ساری چیزیں ہم سے نکل جاتی ہیں. یہ ہے زکوٰۃ کا پرپس اور زکوٰۃ کا روزے کا مقصد. If you observe and practice روزہ، صوم obligatory fast یعنی فرض روزے کو ہم پراپر وے میں رکھیں as per the sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, it will be extremely beneficial to cure many diseases and improve immunity of the body against many other things. اگر سنت کے مطابق ہم روزہ رکھنا شروع کر دیں تو سنت کے مطابق روزہ رکھنے میں ہماری روح اور ہمارا جسم دونوں پاک ہو جاتا ہے. اور روزہ کیسے رکھا گیا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے روزہ رکھا، روزے کی کیا خصوصیات ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد کے سیشنز میں آپ کے سامنے وہ چیزیں بیان کی جائیں گی، ایک ایک کر کے کور کیا جائے گا. آج آپ کے سامنے روزے کی امپورٹنس کو بیان کیا گیا، روزہ کب فرض ہوا، روزے کا پرپس کیا تھا، اور روزے کا پرپس تقوی تھا. اس تقوی کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے بیان کی گئی. اور انشاءاللہ اس کے بعد روزہ کتنی قسم کا ہوتا ہے، کس طرح روزہ رکھا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے روزہ رکھا، یہ چیپٹر آپ کے سامنے لایا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے استقبال کی تیاری ابھی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے پر روزہ سیکھ کر کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.